کہ اسلام کے دامن میں یکے بدیگر شہید ہیں۔ میری جماعت دیکھ، میری جماعت کے دامن میں بھی یکے بدیگر شہید ہیں۔ یہاں کوئی 22 کو شہید ہے، کوئی یکم کو شہید ہے۔ میری جماعت دیکھ، یہاں بھی کوئی 22 فروری کو شہید ہے، کوئی یکم کو شہید ہے۔ یہاں بھی ہر ہفتے کوئی شہید ہے، ہر مہینے کوئی شہید ہے، ہر سال کوئی شہید ہے۔ وہاں بھی شہید ہیں، یہاں بھی شہید ہیں۔ اس وقت اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانا تھا، اور جن لوگوں نے خون دیا ان کو صحابہ کہتے ہیں اسلام پھیل گیا۔ آج جب پوری دنیا میں اسلام کو بچانا تھا، ضرورت تھی کوئی ایسی جماعت ہو جو ان کی طرح دیوانی ہو۔ نہیں سمجھے؟ ان کی طرح دیوانی ہو۔ ان کو گھر کی پرواہ نہیں تھی، بیوی کی پرواہ نہیں، بچوں کی پرواہ نہیں، کاروبار کی پرواہ نہیں۔ لوگ انہیں بھی کہتے تھے پاگل ہیں، لوگ انہیں بھی کہتے تھے۔ آج ہمارے نوجوان کو بھی کہتے ہیں یار یہ عجیب پاگل ہے، کل جیل سے آیا آج پھر وہی بات کر رہا ہے۔ اسے بھی گھر کی پرواہ نہیں، بیوی کی پرواہ نہیں، بچوں کی پرواہ نہیں، اسے بھی دنیا کہتی ہے پاگل ہے۔ میں نے کہا انہی پاگلوں کے صدقے کل اسلام پھیلا تھا، آج بچ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کا یکم محرم کو آقا کے مصلی پہ شہید ہونے والا مراد پیغمبر حضرت سیدنا خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ جس کو پاک پیغمبر نے رات کی تاریکی میں بیت اللہ کے صحن میں خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے اللہ کے سامنے ایک عرض کی، اللہم اعز الاسلام عمر ابن خطاب و عمر ابن حشام۔ اللہ جو اسلام تو نے دیا ہے چاہتے یہ پوری دنیا میں پھیل جائے۔ ربا یہ اسلام جو تو نے دیا ہے اگر تو چاہتا ہے پوری دنیا کے ادیان پہ غالب آ جائے، اللہ تو اگر چاہتا ہے تیرا اسلام دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے، یا اللہ اگر تو چاہتا ہے یہ شرق میں جائے، غرب میں جائے، شمال میں جائے، جنوب میں جائے، کریا کریا نگر نگر اسلام پہنچ جائے، تو پھر اللہ اس اسلام کو عزت دے دے۔ اللہ یہ اسلام جو تو چاہتا ہے عرب سے باہر جائے، اللہ با عزت بنا دے۔ اللہ اس اسلام کو عزت دے دے جو پوری دنیا میں چھائے گا۔ محبوبہ اسلام تو بڑا مقدس ہے، پوری دنیا میں پھیلنے کے لیے آیا ہے، کس عزت کی بات کرتا ہے؟ فرمایا یا اللہ اسلام تو مقدس ہے لیکن اسلام کی عزت ابھی باقی ہے۔ محبوب عزت کس میں ہے؟ فرمایا اللہم اعز الاسلام عمر ابن خطاب و عمر ابن حشام۔ دو شخص ہیں مکہ کی دھرتی پہ، ان میں سے جو تجھے پسند ہو وہ دے دے۔ وہ آ گیا تو اسلام کی عزت بن جائے گی، وہ آ گیا تو اسلام کو عزتیں مل جائیں گی۔ اللہ نے ان دونوں میں سے ایک کو منتخب کیا جسے خطاب کا بیٹا کہتے ہیں، جسے عمر کہتے ہیں، جسے نبی نے فاروق کہا ہے، امت کا خلیفہ ثانی کہتے ہیں، عمر دے دیا۔ میں نے کہا میں حضرت عمر کی شان میں کوئی جملہ بھی نہ بولوں، یہ کافی ہے۔ میرے نبی نے کہا کائنات کے لوگوں تم سب کی عزت اسلام میں ہے اور اسلام کی عزت عمر میں ہے۔ میری عزت، مولوی کی عزت، نمازی کی عزت، حاجی کی عزت اسلام میں ہے، اسلام کی عزت عمر ابن خطاب میں ہے۔ ایسا میرے نبی کا یہ جانشین پیغمبر کے خلیفہ کا جانشین، یہ پیغمبر کا دوسرا خلیفہ جس نبی نے کہا یہ اسلام کی عزت ہے، اور ایسی عزت ہے جب آیا تو ہر طرف اسلام کو عزتیں ہی عزتیں ملنے لگی۔ قرآن اس کی زبان میں بولنے لگا، پردے کی غیرت اس کی زبان سے آنے لگی، امت کو تقویت اس کی زبان سے ملنے لگی۔ جب ملتے ملتے تقویت یہاں تک پہنچی کہ عزت اسلام اتنی مضبوط ہو گئی، پھر مصطفیٰ نے کہا، منا کے لال نے کہا عمر جا تو اس مقام پہ پہنچ گیا ہے، اب جس گلی سے گزرے گا شیطان راستہ چھوڑ دے گا، شیطان راستہ چھوڑ دے گا۔ پھر ایک حدیث میں کہا عمر جہاں تیرا نام آ جائے گا شیطان بھاگ جائے گا۔ کئیوں نے کہا مولانا ضعیف ہے، مولانا اس کی سند پہ بحث ہے۔ میں نے کہا سند چھوڑو، ضعیف چھوڑو، آؤ میدان میں چلتے ہیں، نام عمر چوک میں لکھ دو، اللہ کی قسم لگ پتا جائے گا کہ عمر کا نام دیکھ کے آج بھی بھاگتا ہے۔ محرم آ رہا ہے نا، محرم آنے دو، لکھ کے دیکھ لینا
جو بھاگ جائے سمجھنا شیطان ہے، جو دیکھ کر جس کا سینہ ٹھر جائے سمجھنا پکا مسلمان ہے۔ جو بھاگ جائے نام عمر سے سمجھنا، جو دیکھ کے مسکرائے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے سمجھنا پکا مسلمان ہے۔ اتنی شان ملی، کہاں جہاں تیرا نام آئے گا شیطان بھاگ جائے گا۔ میرے بزرگوں نے لکھے آج بھی جس کو ڈرونے خواب آتے ہو، جس کو شیطان خواب میں حملہ کرتا ہو، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً مجھے یاد نہیں لیکن بزرگوں میں سے کسی نے لکھا ہے، وہ رات کو سینے پہ شہادت والی انگلی سے عمر کا نام لکھ کے سو جائے، بزرگ کہتے ہیں شیطان کی جرت ہی نہیں قریب آ جائے۔ 14 صدیوں کے بعد عمر کے نام کا دبدبہ آج بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کا وہ عظیم صحابی ہے۔ دعا مانگتے ربا شہادت کی موت دے دے، اللہ کہتے عمر تجھے شہادت بھی دوں گا، مدینہ میں دوں گا، مدینہ میں نہیں مسجد نبوی میں دوں گا، مسجد نبوی میں نہیں مصلی محمد مصطفیٰ پہ دوں گا۔ ایک 18 ذی الحج کو گیا، وہ اپنی شہادت کا گواہ قرآن کو بنا کر لے گیا۔ ایک یکم محرم کو جا رہا ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ اسے مسجد نبوی کہتے ہیں۔ یہ مسجد نبوی میں اس بھی محراب مصطفیٰ ہے، مصلی مصطفیٰ ہے، وہ مصلی جہاں آمنہ کے لال کے قدم لگتے تھے۔ اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے میرے نبی کا قدم جہاں لگ جائے وہ جگہ مقدس ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر شہید ہوتے ہیں، خون گرتا ہے مصلی پہ، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا جو 18 کو گیا اس کی گواہی قرآن دے گا، جو یکم کو گیا اس کی گواہی محمد کا مصلی دے گا۔ اور جس نے وار کیا تھا آپ جانتے ہیں نا، ابو لولو فیروز کہاں کا تھا؟ ایران کا مجوسی تھا۔ نماز مکمل ہوئی، صحابہ نے پکڑ لیا، جب پکڑا گیا نا تو چادر ڈالی، اس پر ہو گیا اندھیرا۔ اس پر کیا ہوا؟ اس پر کیا ہوا؟ میں نے کہا اس دن سے دشمن عمر پر آج تک اندھیرا ہے۔ محرم آتا ہے، یہ نہ بھی ہو خود اندھیرا کر لیتا ہے، کیونکہ دشمن عمر کو شہادت عمر پہ روشنی اچھی لگتی ہی، اس پر ہو گیا اندھیرا۔ اس نے سوچا پکڑا گیا ہوں، اب پکڑا گیا تو مجھے بتانا پڑے گا بھیجا کس نے تھا، کہانی کیا ہے، سازش کیا ہے، تو ساری کہانی کو سازش کو بچانا بھی ہے، اب کیا کروں؟ اس نے سوچا کہ اگر پکڑا جاؤں گا راز کھل جائیں گے۔ اس نے اپنے خنجر سے اس سے جس سے حضرت عمر پہ وار کیا تھا وہی خنجر لیا، اپنے پیٹ میں اپنے سینے پہ مارا۔ خنجر بھی اسی کا تھا، سینہ بھی اسی کا تھا، پیٹ بھی اسی کا تھا، اور محرم الحرام کی آمد کا دن تھا۔ اس نے خود کو مارا اور ہلاک ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ قیامت تک کے لیے اس کی نسل بھی ہلاک ہو گئی، اس خنجر برادر کی نسل بھی ہلاک ہو گئی۔ اس نے خنجر مارا، خود کو ہلاک ہو گیا۔ میں لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ نے بتلایا ہے، عمر کے دشمن کی سزا یہ ہے، خنجر بھی اس کا، سینہ بھی اس کا۔ محرم آنے والا ہے نا، یکم محرم شروع ہوگا، کچھ شروع ہو جائیں گے، میں نام نہیں لیتا، کچھ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے غم حسین ہو رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں، حضرت حسین تو ابھی زندہ ہیں، وہ تو شہید ہوئے 10 محرم کو۔ کب ہوئے ہیں؟ کب ہوئے ہیں؟ اگر غم ہے تو 10 کے بعد شروع کرے نا۔ کہنے لگا نہیں جی غم ہے۔ میں نے کہا ابھی تو وہ زندہ ہیں، غم ہے تو 10 کے بعد شروع کرے۔ کہتے پھر کیا ہے؟ میں نے کہا تم نہیں سمجھے، یکم محرم آ رہا ہے؟ کہہ رہا آ رہا ہے۔ میں نے کہا یکم کی شام کو ہی یہ شروع ہو رہا ہے، 10 کی شام کو ختم کر دیتا ہے، 10 کی شام کو ختم کر دیتا ہے۔ آخری جملہ 10 کی شام کو ختم کر دیتا ہے۔ اس دن حضرت حسین شہید ہوئے ہیں، غم حسین تھا تو اس دن شروع کرتا، 20 کو جا کر ختم کرتا۔ پھر تھا غم، یہ یکم کو شروع کر کے 10 کو ختم کرتا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ میں نے کہا ماجرا یہ ہے یکم کو شہادت ہے حضرت عمر کی، اور اللہ نے ازل سے سزا دی ہے عمر کے دشمن کو۔ جب بھی محرم آتا ہے اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے یہ یکم سے شروع ہو رہا ہے، 10 تک عمر کی شہادت کی سزا میں یہ خود کو مار رہا ہے۔ اللہ دنیا کو پیغام دے رہا ہے، مجھے بھی رب نہ کہنا قیامت تک عمر کے دشمن کو سزا ایسی دے کر دنیا کو دکھلاؤں گا، خنجر بھی اس کا، سینہ بھی اسی کا ہے۔ حضرت عمر کی شہادت ہے
یکم، پھر یکم محرم سے جب میں آگے سفر کرتا ہوں رستے میں کربلا آ جاتی ہے. کربلا کے میدان میں جو شہید ہوا اسے حضرت حسین کہتے ہیں، اسے حضرت حسین کہتے ہیں. حضرت حسین کربلا میں کیوں آئے ہیں؟ کہنے والے نے کہا نظام غلط ہو گیا تھا. میں نے کہا اچھا. کہنے والے نے کہا نظام خراب ہو گیا تھا. حضرت حسین ابن علی نظام کو درست کرنے کے لیے میدان میں نکلے ہیں. میں نے کہا اکیلے نکل پڑے؟ کہنے والے نے کہا جب اسلام پہ حرف آ جائے، اسلام کا نظام جب غلط ہو جائے تو پھر آل نبی اولاد علی کے خون میں یہ تاثیر ہے، یہ تعداد نہیں دیکھتے، اکیلے ہی چل پڑتے ہیں، اکیلے ہی. 72 کو لے کر میں نے کہا اسی بات پہ پکا ہو جا، میں بھی ایک بات کرنے لگا ہوں. کہتے کیا؟ میں نے کہا میں نے مان لیا، واقعی خون علی میں یہ جرت ہے، اسلام پہ حرف آئے، خون علی زندہ ہو ہی نہیں سکتا، گھر میں بیٹھ جائے، وہ اکیلا ہو تب بھی میدان میں آئے گا، 72 ہو تب بھی میدان میں آئیں گے. میں نے ایمان لیا، تسلیم کر لیا، نظام غلط ہوا تھا، بچانے کے لیے حسین میدان میں آئے تھے. میں نے کہا میری سوسائٹی میں، میرے معاشرے میں یہ بھی سبق پڑھایا جاتا ہے. پہلے خلیفہ کا نظام زبردستی تھا، دوسرے خلیفہ نے بھی نعوذ باللہ زبردستی کی تھی، قرآن جلایا گیا تھا، دروازہ جلایا گیا تھا، سیدہ کو نعوذ باللہ دھکے دیے گئے تھے، دربار سے نکالا گیا تھا، قرآن پہ عمل نہیں ہو رہا تھا. میں نے کہا یہ بھی تو نظام غلط ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ کہنے والا کہتے ہوا تھا. میں نے کہا علی بھی موجود ہے، حسن بھی موجود ہے، حسین بھی موجود ہے، یہ میدان میں کیوں نہیں آئے؟ کہنے والا کہتا ہے ان کا میدان میں نہ آنا بتلاتا ہے کہ کسی نے بکواس کی ہے. نظام ابو بکر کا بھی درست تھا، نظام عمر کا بھی درست تھا، نظام علی کا بھی درست تھا، نظام عثمان کا بھی درست تھا. میں نے کہا پھر امت کو سبق یہ ملتا ہے. کربلا مجھے تجھے یہ پیغام دے کر جا رہی ہے، جب نظام درست ہو، آل نبی اولاد علی گھروں میں بیٹھ کر ان کی تابعداری کیا کرتے ہیں، ساتھ چلا کرتے ہیں. جب نظام غلط ہو جائے پھر گھر نہیں بیٹھتے، چاہے 72 ہی کیوں نہ ہو، کٹوا دیا کرتے ہیں. حسین کا کربلا میں آنا تصدیق ہے کہ 4 خلفائے راشدین کا نظام حق تھا، سچ تھا. اگر حق نہ ہوتا تو تب بھی کوئی میدان میں آتا. میں نے تو کربلا سے بس اتنا سیکھا ہے، مجھے تو کربلا صرف اتنا پیغام دے رہی ہے کہ کربلا بتا رہی ہے 14 صدیوں سے خلافت راشدہ بھی حق تھا، خلافت راشدہ ہی سچ تھا، خلافت راشدہ ہی حق تھا، خلافت راشدہ ہی سچ تھا. میں نے کہا یہاں صلح نہیں ہو سکتی تھی؟ کہنے لگے نہیں، نظام غلط تھا، صلح کرتے تو نعوذ باللہ خود مجرم بن جاتے. میں نے کہا پکی بات ہے. میں نے کہا میں نے تو ایک زمانہ دیکھا ہے، حضرت علی کا بھائی ہے، نبی کا کاتب ہے، پیغمبر کی وحی کا بھی کاتب ہے، حدیث کا بھی کاتب ہے، خطوط کا بھی کاتب ہے. دنیا اسے امیر معاویہ کہتی ہے، دنیا اسے امیر معاویہ کہتی ہے. کسی بات پہ اختلاف ہو گیا تھا، منافقوں نے چال چلی، آپس میں اختلاف کروا دیا تھا. میں نے کہا میں نے تو دیکھا ہے کوفہ کا منبر تھا، مسجد علی المرتضیٰ تھی، آئے ہے مسجد حضرت علی کی تھی. میری مسجد میں میری مرضی کے بغیر کوئی بندہ علی المرتضیٰ کی مسجد ہے. میں نے کہا میں نے تو دیکھا کوفہ کی مسجد ہے، منبر علی کا ہے اور بڑا بیٹا حسن بھی علی کا ہے، چھوٹا بیٹا حسین بھی علی کا ہے. بلایا جا رہا ہے کس کو؟ حضرت امیر معاویہ کو. منبر بچھایا گیا، منبر پہ بٹھایا گیا. کہا چچا ذرا ہاتھ دینا. حضرت معاویہ نے ہاتھ بڑھایا، دونوں شہزادوں نے ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا لوگوں خبردار، اگر ہمارا حق تھا ہم نے چچا معاویہ کو دے دیا، اس کا تھا اس کے پاس پہنچ گیا، ہماری معاویہ سے صلح ہے. آج کے بعد آگے چچا معاویہ ہوگا، پیچھے حسن بھی ہوگا، حسین بھی ہوگا. میں نے کہا یہاں تو صلح ہو گئی تھی، یہاں نہیں ہو سکتی تھی. کہتے وہاں صلح اس لیے ہوئی تھی کہ اس پر اعتراض کوئی نہیں تھا. سمجھے؟ وہاں صلح اس لیے ہوئی تھی کہ اس پر اعتراض کوئی نہیں تھا، بنتا کوئی نہ تھا. وہ دیانت میں اعلیٰ تھا، پاکیزی میں اعلیٰ تھا.
طیب بھی تھا، طاہر بھی تھا، باکردار بھی تھا۔ میں نے کہا وہاں صلح کرنا، یہاں صلح نہ کرنا۔ یہاں کربلا مجھے یہ سبق دیتی ہے، حضرت حسین کا آنا، ڈٹ جانا، ڈٹ کے کٹ جانا، یہ پیغام دے رہا ہے خلافت راشدہ بھی حق اور سچ تھی، اور صلح معاویہ بھی حق اور دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان سب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سب کا ہمیں پہرے دار بنائے، ان کی وفا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، انہی کی تابعداری میں دن رات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ جب تک زندہ رہیں انہی ہستیوں کے پہرے دار رہیں، جب موت آئے تو انہی کا پہرا دیتے دیتے آئے۔ آخر میں آج کی یہ خوبصورت کانفرنس سے، خوبصورت محفل سے ایک دو مطالبہ کرنا چاہتا ہوں۔ یکم محرم الحرام آ رہا ہے، بڑا دیرانہ ہمارا سنی قوم کا مطالبہ ہے کہ یکم محرم الحرام حضرت عمر بن خطاب کے یوم شہادت سمیت تمام خلفائے راشدین کے یوم شہادت و وفات پر عام تعطیل کر کے سرکاری سطح پر منایا جائے۔ یہ پوری سنی قوم کا مطالبہ ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے جس کا یہ مطالبہ ہے ہاتھ کھڑا کرو۔ یکم محرم کو حضرت عمر کے نام پہ چھٹی ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ اس سے آگے اس سے بڑا مطالبہ کرنے لگا ہوں، ہاتھ کھڑے رہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا چند مہینے پہلے پاکستان کی دھرتی پر 14,000 شہیدوں کے خون کی برکت سے، قیادت کی محنت سے اسمبلی میں ایک قانون پاس ہوا تھا، جو بل پاس ہوا تھا کہ آج کے بعد دھرتی پاکستان پہ کوئی گستاخی کرے گا اس کے لیے یہ سزا تجویز کی جائے گی۔ اسمبلی نے بل پاس کیا، سینٹ میں چلا گیا تھا، سینٹ میں ابھی تک باقی ہے۔ آخری ایام ہے، آخری دن ہے، ان دنوں میں متوقع ہے کہ وہ بل اسمبلی میں زیر بحث آئے۔ اگر آج پاس نہ ہوا تو وہ خارج ہو جائے گا، پھر زندگی میں پتہ نہیں موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ میرا اس اجتماع کی وساطت سے مطالبہ ہے حکمران والا سے، سینٹ کے ممبران سے، کہ سنی قوم کے دلوں کی آواز ہے، ناموس صحابہ بل کو فی الفور سینٹ میں لا کر بحث کر کے متفقہ پاس کیا جائے، قانون کا حصہ بنایا جائے۔ سنی قوم اس بل کے لیے کسی حد تک بھی جانا پڑا جانے کے لیے تیار ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں گستاخ کو تختہ دار پہ لٹکتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا یہ بل پاس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہاتھ کھڑا کر کے ناموس صحابہ بل پاس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ پھر میرے ساتھ مل کر یہ سبق دہرائیے، حکمرانوں شرم کرو، حیا کرو، ناموس صحابہ بل پاس کرو۔ حکمرانوں شرم کرو، حیا کرو، ناموس صحابہ بل، ناموس صحابہ بل، ناموس صحابہ بل پاس کرو۔ دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا